الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام قائد تحریک اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، محترم و مکرم جناب سید عزیز محی الدین صاحب، چیئرمین مرکزی تعلیم بورڈ مہاراشٹر محترم ڈاکٹر بدرالاسلام صاحب، ماہر تعلیم محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ، اسسٹنٹ سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، استاد الاساتذہ پروفیسر عظیم الدین سر، معماران قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تعلیمی اجلاس میں، جس میں الحمدللہ ملک و ملت کے مستقبل کو شیپ دینے والے، اس کی تشکیل کرنے والے، قوموں کے مستقبل کو رخ دینے والے نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام کا اجلاس ہے۔ میرا موضوع بھی سابقہ تذکیر بالقرآن اور ابتدائی کلمات سے متعلق ہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلیمی ورثہ اور تاریخ کے چند درخشاں پہلو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ سے علم کا، تعلیم کا رشتہ کیا؟ مفکر اسلام ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تعریف خطبات میں کی اس انداز سے کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے، پھر عمل کا نام ہے۔ اسلام پہلے علم کا نام ہے، پھر عمل کا نام ہے۔ اگر ہم پورے انبیائی مشن کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائی مشن کو وراثت علم سے تعبیر کیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ دنیا میں نبی جو آتے ہیں وہ دراصل علم کی وراثت کو لے کر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک، جو مکہ میں ایک اسلامی تحریک تھی، ایک دعوتی تحریک تھی، ایک تبلیغی تحریک تھی، اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کی تحریک تھی، لیکن اس تحریک کا کوئی بھی موڑ یا اس کی ابتدا سے لے کر آج تک پوری تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک تعلیمی تحریک بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب تشریف لائے تو غار حرا سے آپ ایک معلم بن کر آئے، آپ مشن تعلیم کو لے کر آئے، اور آپ نے سب سے پہلی درسگاہ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں مکہ میں شروع کی، اور ایک عظیم دعوتی تحریک کے ساتھ تعلیمی تحریک کا آغاز کیا۔ اگر ہم وظائف نبوت کو دیکھیں تو وظائف نبوت میں تعلیم کتاب و حکمت نبی کا ایک مستقل مشن بیان کیا گیا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور سعید ہے اس میں مکی دور ہے اور مدنی دور ہے، اور اس مکی اور مدنی دور میں جو اصحاب آپ سے قریب ہوئے، جن لوگوں نے کلمے کی دعوت کو قبول کیا، دین کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو دو حیثیتوں میں شامل کیے، یا تو متعلم ہو یا معلم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس سلوگن کو عام کیا کہ لیس منا الا معلما او متعلما، کہ ہم میں سے نہیں ہے مگر وہ جو یا تو معلم ہو یا متعلم۔ اور آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یعنی تعلیم و تعلم کا ایک عمومی مزاج آپ نے برپا کیا. اگر ہم اس پورے تعلیمی ورثے کو دیکھیں تو صرف عہد رسالت کے اس کارنامے پر غور کیجیے، جو کارنامہ تعلیمی کارنامہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت بمشکل 17 یا 18 لوگ تعلیمی یافتہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نبوت کو جب آپ نے مشن نبوت کو سنبھالا تو مشکل سے 17-18 لوگ پڑھے لکھے تھے. لیکن جب آپ دنیا سے وصال فرما گئے تو آپ نے 23 سالہ انقلابی جدوجہد میں 10 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی سلطنت کو قائم کیا. اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 80% عرب دنیا تعلیم یافتہ ہو چکی تھی. یعنی گویا کہ لٹریسی کا جو پرسنٹیج تھا وہ تقریباً 7% تھا. اب اس پر اگر ہم غور کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں، اپنے دور دعوت و تبلیغ میں ایک لمحے کے لیے بھی تعلیمی مشن سے آپ نے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا. یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر اونٹ پر بیٹھتے تو آپ کے ساتھ میں پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس ہوتے، چھوٹے بچے ہوتے، تو آپ ان کو بھی تعلیم دیتے. اگر آپ میدان جنگ میں ہوتے تو وہاں بھی آپ کی معلمانہ شان دکھائی دیتی. مدینہ کے اندر جو انقلاب ہم دیکھتے ہیں تو وہ انقلاب کی بنیاد تعلیم ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر بھیجا. اور بھی دیگر صحابہ کا نام آتا ہے کہ آپ نے مدینے میں ان کو تعلیم کے لیے بھیجا اور انہوں نے قرآن کی تعلیم مدینے میں دی. اس طرح مدینہ قرآن کے ذریعے فتح ہوا. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی سماج کو، جس اسلامی تمدن کی بنیاد رکھی تو اس میں آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ میں اسلامی یونیورسٹی صفہ کا قیام کیا. اور صفہ کے ذریعے آپ نے ایک ایسی تعلیمی تحریک برپا کی کہ جس تعلیمی تحریک کا اس کے اثرات اور اس کے برکات آج تک پوری دنیا محسوس کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف میں جہاں جہاں علاقے فتح ہوئے وہاں آپ نے جب گورنرز کو بھیجا تو ان گورنرز کو آپ نے ناظر تعلیمات بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا. آپ نے حضرت یخنس انصاری رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور یمن میں انہوں نے جو ایک وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کے باغ میں مسجد قائم کی جو مسجد صنع کے نام سے مشہور ہے، جو عالم اسلام کی دوسرے نمبر کی مسجد ہے. اور وہ مسجد بھی مسجد نبوی کی طرح وہ اسلام کی تعلیم و تربیت کا ایک عظیم مرکز بنا. وہاں پر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعلیم و تربیت کا خصوصی محاذ دیا گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن علاقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنرز کو بھیجا تو گورنرز کو آپ نے تعلیم و تربیت کے محاذ پر بھی پوری طرح متوجہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس وقت پوری عرب دنیا میں ایک بھی کتاب لکھی ہوئی نہیں تھی، کوئی تحریری نسخہ نہیں تھا. سب سے پہلے تحریری نسخہ قرآن مجید کی شکل میں سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد میں قرآن مجید مسلمانوں کا نصاب تعلیم بنا، تدریس کی بنیاد بنا. لیکن قرآن مجید کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید علوم و معارف کا خزانہ ہے. قرآن مجید میں سینکڑوں علوم کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کیا گیا ہے. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس نے ذہنی بیداری پیدا کی، اس نے انسانی عقل کو نئی بلندیاں عطا کی. قرآن میں 825 مقامات پر
عقل انسانی کو اپیل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد رکھی ہے۔ اگر آپ قرآن کی متعدد آیات کو دیکھیں تو قرآن مجید میں 250 آیات ایسی ہیں جو قرآن کی تشریعی علوم یا اس کی قانون سازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی 750 آیات ایسی ہیں جو بنیادی طور پر سائنسی جو ہے انسان کو علم و تحقیق کے میدانوں میں لے جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی جو آیت پیش کی، اس میں اللہ نے مومنین کی جس صفت کو بیان کیا کہ مومنین تذکر اور تفکر ان دو صفات سے آراستہ ہوتے ہیں۔ تذکر یعنی وہ سبق حاصل کرتے ہیں، تفکر یعنی وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور کائنات کی اس عظیم جو کائنات ہے اس سے وہ علوم و معارف کو حاصل کرتے ہیں، اور قرآن نے انہیں اولو الالباب کہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ غور و فکر کی جو تعلیم دی تو اس میں یہ بات کہی ہے، سورہ غاشیہ کو پڑھیے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کی تخلیق کیسے کی گئی، وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا، وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے ہموار کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے امت مسلمہ کی جو تربیت تھی وہ ایک علمی اور تحقیقی انداز سے تربیت کی کہ یہ امت کھلے ذہن سے کائنات کو پڑھے۔ ایک چیز یہ ہے، مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء کے اس ایک تقریب اسناد کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہی قوموں کو امامت کے قابل قرار دیا ہے جو قومیں علوم و معارف پر جو قومیں امام قرار پائی ہو۔ جن قوموں نے علوم کے میدان میں سبقت حاصل کی ہوں وہی قومیں دراصل زمین پر عالم انسانی کی قائد بن سکتی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ امت مسلمہ کا وہ جو زمانہ ہے جو 750 عیسوی سے لے کر 1200 عیسوی تک کا جو زمانہ ہے، جس میں عہد رسالت کے بعد عہد خلافت راشدہ ہے، تو عہد خلافت راشدہ میں جو مسلمانوں کی تعلیمی تحریک پوری دنیا میں برپا ہوئی اس کے تو حیرت انگیز کارنامے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو بہت مختصر تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو اسلامی تحریک ایک منظم علمی اور تعلیمی تحریک بن گئی۔ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے کہ آپ نے کیسے اساتذہ کی تربیت کی، بلکہ آپ کے دور مبارک میں تعلیم جبری بھی تھی، باقاعدہ گشتی معلمین بازاروں میں اور راستوں پر ٹہلتے تھے اور ہر ایک سے یہ پوچھتے تھے کہ وہ علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے بڑے جلیل القدر صحابی آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے بدویوں کے انچارج کے طور پر رکھا تھا کہ وہ بدویوں کے درمیان تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مختلف علوم اس وقت دنیا میں موجود تھے ان علوم کو بھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت حد تک انہیں اسلامائز کیا گیا، چاہے وہ کسریٰ کے پاس ہو چاہے قیصر کے پاس ہو۔ اور ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کسریٰ کے درباروں میں پہنچے، قیصر کے درباروں میں پہنچے، ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو انہوں نے جو سفارت کاری کی ہے وہ سفارت کاری سے جو اس وقت کے دربار کے بڑے بڑے علماء تھے وہ متاثر ہوئے۔ کسریٰ کے دربار میں جب انہوں نے اسلام کی تعریف یا اسلام کی تشریح پیش کی کہ ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لانے کے لیے آئے ہیں اور ہم انسانوں کو
دنیا کی تنگدستی سے اور مادہ پرستی سے نکال کر، ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و قسط میں لانے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کی تنگ دامنیوں سے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس انداز سے انہوں نے کسریٰ کے دربار میں یا رستم کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی کہ وہ حیران ہو گیا اور وہ لوگ اسلام سے مرو گئے۔ تو رفقائے محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ کا جو روشن دور ہے، اس دور میں مسلمانوں نے کس درجہ تعلیمی تحریک پر کام کیا، اس کا اندازہ اس پر کیجئے کہ جب جنگ صفین ہوئی تو جنگ صفین کے موقع پر جب مجاہدین نے اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھایا، یہ قرآن فیصلہ کرے گا، قرآن اٹھایا، تو اس وقت ہزاروں قرآن صحابہ کرام کے ہر ایک میدان جہاد میں جو لوگ موجود تھے، اس کے ہاتھ میں قرآن موجود تھا کہ یہ کتاب فیصلہ کرے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ٹھیک 35-40 سال پہلے پورے عرب دنیا میں ایک کتاب بھی موجود نہیں تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد بنو امیہ کا دور، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ پر کتب لکھنے کے لیے ماہرین کو جمع کیا اور اس پر ایک پورا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں علم ایک نئی بلندی پر پہنچا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، بصرہ میں، کوفہ میں، اور بیت المقدس میں، اور صنعا میں، اور کئی مقامات پر اسلامی درسگاہیں بڑے آب و تاب کے ساتھ قائم ہوئیں۔ یہاں تک کہ یہ علوم کا جو پورا ایک اثاثہ ہے، یہ خراسان، بخارا، تاشقند، سمرقند ان ممالک تک پہنچا، جس کو ہم رشیا کے جو علاقے ہیں وسط ایشیا، وہاں تک اسلامی علوم پہنچے۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آپ اگر اس بات پہ غور کریں کہ مسلمانوں نے علوم پر کتنا کام کیا ہے، اس کے سلسلے میں 2-3 باتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذہبی شخصیات گزری ہیں، مختلف مذاہب کے بانی گزرے ہیں، آپ ان مذاہب کے بانیوں اور ان کی شخصیات کے بارے میں بہت کم معلومات پائیں گے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان احادیث کو مرتب کرنے کے لیے جو علوم اس زمانے میں ایجاد ہوئے، اسماء رجال، فن جرح و تعدیل، یہ تمام علوم جو بنے، تو اس میں تقریباً 5 لاکھ جو راوی ہیں جنہوں نے حدیثوں کو روایت کی ہے، ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا گیا۔ آپ سوچیے یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کو جس انداز سے مرتب کیا گیا، یہ فن تاریخ میں پوری انسانی تمدن میں اتنا بڑا کارنامہ کسی قوم نے انجام نہیں دیا کہ تاریخ نگاری میں دیانت داری اور صداقت کا یہ جو ایک تحقیق کا یہ معیار جو مسلمانوں نے قائم کیا۔ ہزاروں کتابیں اس پر مرتب ہوئی، یونیورسٹیاں قائم ہوئی، تحقیقی ادارے بنے، تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا یہ جو پورا انقلاب ہے، اس انقلاب میں صرف مرد نہیں تھے، بلکہ اس انقلاب میں خواتین بھی شامل تھی۔ دور رسالت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ بہترین معلمات تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علمی تباہر سے ہم سب واقف ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی باقاعدہ خواتین تعلیمی تحریک میں برابر شامل تھی، اور یہاں تک کہ یہ پورا جو دور ہے، اس دور میں خواتین اسلامی شاعرات کے اعتبار سے بہت بلند درجے پر دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا جو مسلمانوں کو جو تصور دیا تھا، وہ تصور بہت وسیع تصور تھا۔ اس تصور میں انسان کی ہمہ جہت شخصیت کی تعمیر تھی۔ آپ اگر اس پر غور فرمائیں تو آپ نے مدینے میں آدمی کے اخلاقی، جسمانی، ذہنی، جنسی، علمی، عملی، عقلی، سماجی، سیاسی، ہر اعتبار سے انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے آپ نے اصول لوگوں کو دیے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر عہد بنو امیہ کے بعد عہد بنو عباس ہے۔ عہد بنو عباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے دنیا کی مختلف
قوموں سے جو جہاں جہاں کتابیں موجود تھی، چاہے وہ فلسفے پر ہو، تاریخ پر ہو، ارسطو اور افلاطون کی کتابیں، وہ کتابیں جو مختلف زبانوں میں تھی، ان کتابوں کو عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا. اور ترجمے کے سلسلے میں یہ بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ علم کے اتنے قدرداں تھے، اتنے قدرداں تھے کہ جو کتاب کا ترجمہ کر کے آتے تو وہ اس کتاب کے، وہ جتنی کتاب ہوتی اس کتاب کے برابر ان کو سونا تول کر دیا جاتا، عوض میں اتنا سونا ان کو دیا جاتا. ایک بات تو یہ میں نے تاریخ عرب میں یہ بات پڑھی تھی کہ بغداد یونیورسٹی کے لیے میتھمیٹکس کے ایک پروفیسر کی ضرورت تھی. اس پروفیسر کو سندھ میں کسی غیر مسلم راجا کے تحت وہ تھا، تو وہ مسلم دنیا کو اس معلم کو دینا نہیں چاہتا تھا. تو عرب خلیفہ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے فوج بھیجی، اور فوج بھیج کر باقاعدہ جو ہے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس پروفیسر کو حاصل کیا گیا اور اسے بغداد یونیورسٹی کے اندر ایز اے پروفیسر رکھا گیا. یعنی آپ سوچئے کہ تعلیم کی قدر دانی کس درجہ ہے. پھر آپ نے افریقہ کے میدانوں میں آپ دیکھیے کہ افریقہ کے میدانوں میں آج سے 1200 سال پہلے جو الجزائر میں مالی کے مقام پر ٹمبکٹو نامی ایک شہر ہے، قدیم شہر، اس کی یونیورسٹی کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر 25,000 طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور سینکڑوں مساجد کا ایک نیٹ ورک تھا. پھر اس کے بعد اندلس کا ایک زمانہ ہمارے سامنے کہ اندلس میں مسلمانوں نے تعلیم کو کیسے نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے. اندلس کی تاریخ تو ایک اتنی عظیم تاریخ ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے. یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت جب اندلس میں مسلمان تعلیم کی بلندیوں پر تھے، اس وقت یورپ میں تعلیم کس درجہ، وہاں پر جو ہے کتنا اندھیرا تھا. یورپ آج بھی اس بات کے، یورپی مورخین اور فلسفی اس بات کے معترف ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یورپ کی نشأت ثانیہ دراصل مسلمانوں کے ذریعے ہوئی. مسلمانوں کے علوم اور مسلمان معلمین کی تربیت کے نتیجے میں یورپ کے جتنے قدیم، جو ہم کو ان کے نشأت ثانیہ کے جو معمار دکھائی دیتے ہیں، بانی دکھائی دیتے ہیں، وہ سب مسلمان علماء اور اسکالر سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی یہ کس درجے کی یونیورسٹیاں تھیں؟ یہ اپنے ابتدائی دور میں یہاں عربی زبان جو ہے ذریعہ تعلیم ہوا کرتا تھا. ہم بھارت میں آتے ہیں. یہ اس بھارت کو بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر تغلق کا زمانہ، پھر اس کے بعد مغلیہ دور، یہ سارے دور میں اگر ہم پورے تعلیمی تحریک کو دیکھیں تو یہاں مسلمانوں نے 100% بھارت میں تعلیم کو رواج دینے کی کوشش کی. محمد تغلق کے بارے میں ابن بطوطہ نے یہ بات لکھی ہے. ابن بطوطہ جانتے ہیں، ایک بڑے سیاح تھے، ایک بہت بڑے عالم بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں کئی مہینوں تک تغلق کے دربار میں رہا، تو تغلق کے دربار میں نے یہ حیرت انگیز بات دیکھی کہ بادشاہ تغلق اس وقت تک دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک 400 علماء کم از کم اس کے دسترخوان پر اس کے جو ہے ہم تعامی نہ کرتے. 400 علماء کرام. مغلوں کے دور میں آپ دیکھیے کہ مغلوں کے دور میں جو جید لوگ پیدا ہوئے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وزیر اعظم سعد اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑی بڑی شخصیات، خود ہمارے جو ہے تاج محل کا جو انجینئر ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قیادت کے میدان میں، مذہبی پیشوائی کے میدان میں پوری دنیا میں ایک تاریخی مقام پیدا کیا، یہ لوگ دراصل مسلمانوں کے اسکولز کے طلبہ تھے، مدارس کے طلبہ تھے، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے. ایک بات جو ہے سر ولیم میئر نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ یو پی اور بہار کا گورنر تھا تو اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے مسلمانوں کے مدرسوں کے اندر جا کر جو بچے اعلیٰ درجات کے بچے تھے ان کا ٹیسٹ لیا، ان کی معلومات کو جانچنے کی کوشش کی، تو اس نے یہ بات اپنے مشاہدات میں لکھی ہے کہ ہمارے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے یہ طلبہ کم نہیں ہیں. یعنی وہاں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے طلبہ کا جو معیار تھا وہ یہاں کے مدارس کے بچوں کا معیار تھا. اور مدارس سے مراد آپ یہ سمجھیے کہ اس سے مراد صرف دینی تعلیم نہیں ہے، وہاں پر سارے علوم جو مروج تھے وہ سارے علوم دیے جاتے تھے. رکائے محترم، چونکہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ میں خود یہ سوچتا رہا کہ اس موضوع کی کون سی چیز پر کتنا کہوں. ایک طویل موضوع ہے. صرف اتنی بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی 6 صدی عیسوی میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی، اس آمد نے ہی دنیا میں تعلیمی انقلاب برپا کیا، اور اس تعلیمی انقلاب کے ہم سب وارث اور اس کے امین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی تحریک کو اجرت سے نہیں جوڑا، بلکہ تعلیمی تحریک کو امت مسلمہ کے مشن سے جوڑا ہے کہ یہ پوری امت اس مشن کی وارث امت ہے، یہ اس سے کسی درجے میں غفلت نہیں برت سکتی ہے۔ اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کا اور تعلیم کا رشتہ کتنا گہرا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 300 سالوں میں اس امت میں بڑا زوال آیا، اور یہ امت علم و تحقیق کے میدانوں میں تیزی کے ساتھ پسپائی کا شکار ہوئی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر ہم امت کی تشکیل جدید، اس کی نشت ثانیہ، اس کی تعمیر نو چاہتے ہیں، تو ہمیں تعلیم کے صحیح تصور کے ساتھ میدان میں آنے کی ضرورت ہے، ایک نئے انقلاب کی بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کا جو تعلیمی ورثہ ہے اور تاریخ کی جو درخشاں پہلو ہے کہ اس امت نے 1000 سال تک پوری دنیا پر جو حکومت کی، تو اس کے پیچھے اس کی علمی صلاحیتیں تھی، اس کی استعداد تھی، یہ دنیا کی نہایت ہی اسکالر امت تھی۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ آج کے حالات میں بھی ہم اپنی تاریخ کے ان روشن ابواب کو پھر سے دہرا سکتے ہیں، ہم پھر سے عہد ماضی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عہد ماضی کا شعور حاصل کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس امت کو معلم اور متعلم کی حیثیت سے پیش کیا، اس کو سامنے رکھیں۔ کسی شاعر نے ایک بات کہی ہے جو جذبہ عمل سے تعلق رکھتی ہے اور مایوسی سے دور کرتی ہے، اسی کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، عزم محکم ہو تو سرگرم عمل ہو کر ہم، آؤ ذروں سے کرے چاند ستارے پیدا، ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ڈوبنے والوں کو تو ساحل بھی ڈبو سکتا ہے، ورنہ طوفان میں بھی ہوتے ہیں کنارے پیدا۔ ہمیں عزم محکم کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس یہ جو ذرے ہیں، ان ذروں کو تعلیم کے ذریعے آفتاب میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید کے ساتھ، ہمیں حوصلوں کے ساتھ میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اس کی نصرتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔